محترم صحافی حضرات، آج آپ سب کو یہاں زحمت دی جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں جو سرحدی کاروبار ہے یا سرحدی تجارت ہے، اس پر قدغن لگایا گیا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم آپ کے سامنے ہیں اور پارٹی کی موقف اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ صحافی دوستو، پاکستان کو ملک کے طاقتور حلقوں نے عملاً تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے اور یہ تجربہ گزشتہ 76 سالوں سے جاری ہے۔ ملک کا سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے، ملک کی معیشت کو کیسے درست کیا جائے، ان تجربات نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے تک کے مقام تک پہنچایا ہے۔ آج ملک کا کوئی ادارہ بھی ٹھیک طریقے سے کام کرنے کے قابل نہیں۔ ملک اس وقت تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ ملکی معیشت کی حالت انتہائی ناگفتہ ہے، بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے سخت ترین شرائط پر دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ ملکی برآمدات صفر پر ہے، جبکہ برآمدات کے لیے ہمارے پاس فارن ایکسچینج نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمسایہ اور دوست ممالک کے تعاون سے یہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے۔ مہنگائی آسمان کو پہنچ گیا ہے، روزگار کے ذرائع انتہائی محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ ملکی صنعت خام مال کی درآمدات پر پابندی کے سبب زبوں حالی کا شکار ہے۔ پیسے کی قدر روز بروز گرتی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں عوام کو ریلیف دینے کے تمام مواقع روز بروز محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ملک کے بین الاقوامی سرحدوں پر آباد لوگ شدید معاشی بدحالی و مشکل میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جہاں زندگی کے تمام آسائشیں ناپید ہیں، روزگار کے ذریعے نہ ہونے کے برابر ہیں، لوگ 2 وقت کی روٹی مشکل سے نکالتے ہیں۔ صحافی بھائیوں، ملک کی مشکل ترین معاشی صورتحال میں بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہونے والا خطہ ہے، جہاں زندگی کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ نہ صنعتیں ہیں، نہ زراعت کا نہری نظام موجود ہے۔ یہاں خشک سالی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ سی پیک کے خوشکن ترقیاتی عمل کا کہیں وجود نظر نہیں آ رہا ہے۔ بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں بسنے والوں کی گزر بسر گلف ممالک میں ملازمتوں پر منحصر تھی، اب وہ بھی نہیں رہی۔ مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے عوام کی آخری امید اور سہارا محدود پیمانے پر ہونے والے سرحدی تجارت پر تھی، جو دنیا بھر میں سرحدی علاقوں میں آباد افراد کو میسر ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ریاست پاکستان نے ایران اور افغانستان کے مشترکہ سرحدوں کے اس کاروبار کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں آباد لاکھوں افراد بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ وفاقی حکومت اور وفاقی ادارے جس کاروبار کو سمگلنگ کا نام دے کر بند کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے لوگوں کا جائز کاروبار ہے۔ سرحدی تجارت ہمارے لوگوں کی زندگیوں کی ضرورت ہے، جس سے وہ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی روزی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن وفاقی سیکورٹی کے ادارے، کسٹم اور دیگر ادارے سمگلنگ کے بہانے اربوں کی کرپشن کرتے ہیں۔ صحافی حضرات، حکومتوں کے نمائندے جو سرحدوں پر تعینات ہیں، اسمگلنگ اور غیر قانونی کاروبار کے وہی خالق ہیں۔
اپنے گراؤنے کاروبار کو پردہ ڈالنے کے لیے مقامی لوگوں کے محدود پیمانے پر ہونے والے سرحدی تجارت پر قدغن لگانے اور اپنے ناجائز سرگرمیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مقامی افراد کے کاروبار کو متاثر کرنے کے در پہ ہے۔ مقامی لوگوں کے محدود پیمانے پر ہونے والے کاروبار سے ریاست اور اس کی معیشت ہرگز متاثر نہیں ہو رہی ہے۔ ریاست پاکستان اور ملکی معیشت شوگر و فرٹیلائزر اور ڈالر کی اسمگلنگ سے متاثر ہو رہی ہے۔ اس پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ وہ کاروبار پاکستان کے وفاقی اداروں کی پشت پناہی میں جاری ہے۔ ان کاروبار سے ہمارے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ریاستی ادارے اپنی کمزوریوں نااہلیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہمارے عوام کو بیجا تنگ کیا جا رہا ہے۔ تیل اور کھانے پینے کی اشیاء پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ گوادر میں غیر قانونی ماہی گیری اور ٹرالرنگ پر لوگ ایک عرصے سے سراپا احتجاج ہے۔ چونکہ وہاں حکومتی ادارے خود ملوث ہیں، اس پر کریک ڈاؤن نہیں کیا جاتا۔ منشیات سر عام اسمگلنگ ہوتی ہے اور شہروں میں بااثر شخصیات نے اڈے بنائے ہوئے ہیں، ان پر کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ منشیات، شوگر، فرٹیلائزر، چالیا اور ڈالر اور اسمگلنگ جیسے غیر قانونی کاروبار جاری ہے۔ پابندی ہے تو ایرانی تیل پر، کھانے پینے کی اشیاء پر، کیونکہ اس کاروبار میں بااثر اور مافیا ملوث نہیں۔ سرحدی کاروبار اور تجارت پر رکاوٹ و پابندی ہرگز قبول نہیں۔ ریاست اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ اس فیصلے سے ہزاروں خاندانوں کا روزگار متاثر ہو رہا ہے۔ لوگ نان شبینہ کے محتاج ہوتے جا رہے ہیں۔ نگراں حکومت سرحدی تجارت پر سے پابندیاں فوراً ہٹائے، سرحدی کاروبار کو قانونی تحفظ فراہم کریں اور اس پابندی کے جو پابندی لگائی گئی اس کے انتہائی بھیانک اثرات سماج پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ایسے غیر قانونی، غیر منطقی اور غیر فطری فیصلوں سے کرپشن، بے روزگاری اور دہشت گردی میں اضافے کے امکانات ہیں۔ نیشنل پارٹی سرحدی تجارت پر پابندی کے فیصلے کے خلاف بھرپور احتجاجی تحریک چلائے گا۔ تمام سیاسی جماعتوں، کاروباری اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ سرحدی تجارت پر پابندی کے خلاف نیشنل پارٹی کی تحریک کا ساتھ دیں۔ نیشنل پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ 16 ستمبر کو کیج کے مرکزی شہر تربت میں جو وفاقی اداروں کی طرف سے جو کاروبار پہ بندش ہے، تیل اور سرحدی کاروبار پہ، اس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا، جلسہ کیا جائے گا، مظاہرہ کیا جائے گا اور پورا دن دھرنا کیا جائے گا تربت میں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس عمل کو مزید آگے بڑھانے کے لیے پھر ہم مشاورت کر کے اس پہ اپنا اگلا قدم پھر 16 تاریخ کو ہی آپ سب کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کاروبار کو خامخواہ بلا وجہ سمگلنگ کا نام دے کر اس پہ پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک گاڑی یہاں سے تیل لے جا رہی ہے، اس کو تربت سے کسی بڑے شہر تک پہنچنے کے لیے تمام ادارے راستوں میں کھڑے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کسٹم کو پنجگور روڈ پر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، پھر اس کو سورا میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ کن چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہے، ان سے باقاعدہ پیسے لیے جا رہے ہیں۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کاروبار کو قانونی شکل دیں، جس طرح جو گیس باؤزرز ہیں جو سرحدوں سے داخل ہوتے ہیں ان پہ ٹیکس ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک گاڑی پہ 5 لاکھ سے زیادہ روپے خرچ آتے ہیں راستوں میں، لیویز ہے، پولیس ہے
مختلف ادارے ہیں, ایجنسیاں, یہاں سے آپ نکلتے ہیں تو آپ کو پہلا چیک پوسٹ جو ہے وہ ایکسائز کا نظر آئے گا. تو یہ سارے ادارے لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں. اس کے بجائے اس کاروبار کو تحفظ دے, لوگ تیار ہیں, وہ یہ تیل قانونی شکل میں پاکستان میں لے جانے کو تیار ہے. پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس کاروبار کو قانونی شکل دے, اس پہ جو ٹیکس ہے وہ نافذ کرے اور لوگ پے کرنے کو تیار ہے. وہ زیادہ بہتر انداز میں, آسانی کے ساتھ, بغیر کسی ٹینشن کے وہ اپنا ٹیکس دے کے پاکستان کا وہ کہیں بھی لے جا کے اس کو مارکیٹ میں فروخت کر سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کاروبار کو بلا وجہ غیر ضروری طور پر, جو میں سمجھتا ہوں, ابھی آپ سوچیں کہ یہ اگر غیر قانونی تھا تو کیوں ڈی سی او نے سب کو ٹوکنز جاری کیے, کیوں سرحدوں میں بیٹھ کے گاڑیوں کو ایک ایک کر کے اندر بھیجتے رہے, اپنی بھی گاڑیاں اس میں شامل کی. اگر یہ غیر قانونی کام آج کیوں ہوا؟ اگر یہ غیر قانونی تھا تو پہلے دن سے غیر قانونی ہونا چاہیے تھا کاروبار. اس میں ڈی سی کیوں ملوث ہوئے؟ انہوں نے کیوں گاڑیوں کو ٹیگ دیا, کیوں ان کو نمبرنگ دی, کیوں ان کی لسٹ جاری ہوتی ہے کہ آج یہ گاڑیاں جائیں تیل لے آئے؟ اس کے معنی ہے کہ ریاست نے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کاروبار کو بہتر شکل میں جاری کیا جائے. اگر ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ٹیکس عائد ہونا چاہیے, جو کہ ضروری نہیں ہے, اگر وہ چاہتے ہیں تو بالکل منیمم ٹیکس لے, لوگ اس کاروبار کو ٹیکس کے ذریعے جاری رکھنا چاہتے ہیں اور وہ کریں گے. ابھی جس طرح کی جو ہے صوبائی حکومتیں بنی ہیں, نگران, ایک رنگیلا جو کل آیا ہے, جو آپ کا جو وہ ہے کوئی وزیر اطلاعات, عجیب و غریب انسان, کہاں سے آیا ہے پتہ نہیں, باقاعدہ درآمد کرتا ہے. تو بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ نہ تمہیں یہاں کے لوگوں کا پتہ, نہ یہاں کے سماج کا پتہ, نہ یہاں کے مشکلات کا پتہ. چیزوں کو بگاڑنے میں آپ لوگ جو ہے بڑے مشہور ہو, معروف ہو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قومی ایشو ہے, یہ لوگوں کی روزگار کا مسئلہ ہے, جس سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوں گے اور جس کے منفی اثرات براہ راست سماج کو پڑیں گے, ریاست کو پڑیں گے. یہ جو آج ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ 60 ارب کا نقصان ہو رہا ہے, اول تو یہ رپورٹ فیک ہے. اس میں کہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنے کمرے میں بیٹھ کے انہوں نے ڈیزائن کی ہے. لیکن اگر کوئی نقصان ہے تو اس کا حوالہ کرے نا. ایسے کیا پاکستان میں کم پیسے ہیں جو باقاعدہ, آپ مجھے بتائیں پی آئی اے کو سالانہ 200 ارب روپے کس وقت میں دیا جاتا ہے؟ نقصان ہے تو بند کرو بھائی. پی آئی اے کو آپ بند نہیں کرتے ہو, دیگر ادارے جو نقصان میں ہیں ان کو بند نہیں کرتے ہو, تو اس کو کیوں بند کرتے ہو؟ جس سے لوگوں کو روزگار ہے, لوگوں کی جو ہے ان سرحدات میں. آپ جیونی سے لیں, گوادر ہے, پھر آتا ہے کھیچ, پھر آتا ہے پنجگور, واشوک ہے, چاغی ہے, 5 اور چمن ہے, یعنی 6-7 اضلاع آپ کے سرحد سے منسلک ہے جہاں چھوٹے پیمانے پہ لیگل کاروبار ہے. باقی کاروبار تو بہت زیادہ ہے. کس نے منع کیا ہے کہ شوگر پہ پابندی نہ لگائے؟ شوگر کیسے جا رہا ہے آپ مجھے بتائیں. پرمٹیں تو آپ خود جاری کرتے ہو, یہ تو ابھی آ گیا ہے. آپ نے خود پرمٹیں جاری کی, پاکستان میں شوگر بحران پیدا کر دیا, پھر باہر سے شوگر لائے, شور مچا رہے ہو کہ شوگر کا. کبھی آٹا آپ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, کبھی شوگر. فرٹیلائزر کی بھی یہی صورتحال ہے. پاکستان میں زمینداروں کو فرٹیلائزر نہیں ملتی ہے, لیکن افغانستان وہ جا رہا ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے. سمگلنگ روکنا ہے بھائی, آپ منشیات روکیں. سمگلنگ روکنا ہے, وہ چیزیں روکیں جس سے براہ راست سماج متاثر ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں یہاں سے لوگوں کا روزی روٹی نکلتا ہے. ہزاروں لوگ ہیں, ہزاروں ڈرائیورز ہیں, ہزاروں کلینرز ہیں, ہزاروں اور لوگ ہیں, ہوٹلز ہیں جو چل رہے ہیں.
اس کاروبار پہ پابندی بالکل قبول نہیں ہے، اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے۔ 16 تاریخ کو بھرپور مظاہرہ کیا جائے گا، جلسہ کیا جائے گا اور دھرنا دیا جائے گا۔ اگلا جو اسٹیپ ہے اس کا اعلان ہم 16 کو کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ اچھا جامع صاحب، ایک سر دست ابھی جو ایشو آ رہا ہے، ایران میں بہت ساری گاڑیاں روک دی گئی ہیں، ان کو جانے کو دیا کہ ابھی واپسی پر ان کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس سے کوئی بہت بڑا سانحہ اگر رونما ہو جائے، وہاں لوگوں کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ ان کو یہاں سے جانے تو دیا گیا، ابھی واپس وہ روک گئے ساری گاڑیاں، تو اس پر کیا دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کاروباری لوگ اپنے عام لوگوں کا تحفظ کریں۔ یہ جو سرحد کے اس پار گئے ہیں ریاست کی مرضی سے گئے ہیں، اور ریاست نے باقاعدہ لسٹ جاری کی ہے، لوگوں کو دیے کہ جائیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، لوگوں کی جان و مال کا حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ سر، جس رپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں 6 ارب کے نقصانات ہو رہے ہیں، 60 ارب کے، اس میں یہ بھی درج ہے کہ یہ سارے فائدے جو ڈیزل کے، پیٹرول کے جو کاروبار کے فائدے ہیں، دہشت گردوں کو جا رہا ہے۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کاروباری شخصیات پر یہ لیبل لگانا یہ کتنا سنگین ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی ایک تو مصیبت ہے جہاں ہماری جو انٹیلیجنس کی آخری حد ہے، اس کے بعد پھر دہشت گردی ہوتی ہے، یا بین الاقوامی یا باہر کے ہاتھ پر ہمیں نظر آتے ہیں جہاں ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو آج اس دور میں چیزوں کو آپ کیوں اس طرح پیش کر رہے ہو کہ یہ پیسے سارے دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں؟ یہ تو دیکھو، میں اور آپ براہ راست دیکھتے ہیں نا، یہ تو براہ راست سودے ہوتے ہیں اور اوپن سودے ہوتے ہیں نا۔ اس میں تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہاں اس سے کوئی دہشت گرد آرگنائزیشن اس میں ملوث ہے، یا اس میں ایسی تنظیمیں ملوث ہیں جن پہ پابندی ہے، غیر قانونی ہے، غیر قانونی پارٹیز ہیں۔ اس میں زیادہ تر لوکل پارٹیز ہیں، لوکل لوگ ہیں جو یہاں کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ تو صرف مسئلے کو سینسٹائز کرنے کے لیے، مسئلے کو زیادہ سینسٹائز کرنے کے لیے، اداروں کو دکھانے کے لیے، پاکستان کے عام لوگوں کو باور کرانے کے لیے، یہ تو ہم نے بہت بڑی دہشت گردی کا جو راستہ ہے روکا ہے۔ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے سارا۔ یہ کاروبار ہے، عام لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، عام لوگوں کی روٹی روزی کا مسئلہ ہے، اس کو دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اس میں جو انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں، جو سرحدی حدود پر جو بھی ممالک ہوتے ہیں، علاقے ہوتے ہیں، تو انٹرنیشنل قانون کے مطابق اس کا حق ہوتا ہے کہ اس بارڈر سرحد سے اس کو فائدے ملے، کاروبار کرے، بزنس کرے۔ تو اس میں قانونی حوالے سے بھی آپ لوگوں نے کوئی ایسی نہیں، اس میں دیکھیں مشترکہ مارکیٹس ہیں محدود نا، اور یہ جو کام شروع کیا گیا یہ تو ریاستوں کی یا حکومتوں کی، پولیٹیکل پارٹیز کی مشترکہ کاوشوں اور کوششوں سے کیا گیا نا۔ یہ جو کام، اس کو لیگل پوزیشن تھی نا، کس نے کہا اس کو غیر قانونی پوزیشن تھی؟ ڈپٹی کمشنر یہاں بیٹھ کے سارا دن لسٹیں بنا دیتے، پیسے کماتے تھے، تو وہ کیوں کماتے تھے؟ کہ اس کی ایک لیگل پوزیشن تھی نا۔ اگر اس میں کوئی قدغن ہے، پہلے تو ان کو بھائی پھانسی پہ لٹکا دو نا، اپنے ان افسران کو جنہوں نے لوگوں کے اتنے پیسے ضائع کیے۔ ابھی 50,000 کے قریب گاڑیاں ہیں مکران میں۔ آپ مجھے بتائیں یہ 50,000 گاڑیاں لوگ کریں کیا کریں؟ اس کی لوگوں نے اپنے ساری جمع پونجی لگائی ہے گاڑیوں پہ کہ بھائی کوئی اور روزگار نہیں ہے۔ پہلے تو کہیں گلف میں جاتے تھے، کہیں باہر جاتے تھے کہ بھئی ایک ہی ذریعہ ہے، یہاں ایگریکلچر نہیں ہے، یہاں صنعتیں نہیں ہیں، یہاں اور کاروبار نہیں ہے۔ ایک کاروباری راستہ تھا جس پہ لوگوں نے اپنی تمام جمع پونجی لگائی، اور آج آپ کہتے ہو اچانک آپ کو یاد آیا کہ یہ تو سمگلنگ ہے۔ آپ مجھے بتائیں پھر ان معصوم لوگوں کا جو آپ نے استحصال کیا، ان کے پیسے ضائع کیے، وہ کون بھرے گا؟ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ روزانہ پالیسیاں جو تبدیل کرتے ہیں، اس نے تو پاکستان کو یہاں پہنچایا ہے۔
آج پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. پاکستان دوسرے ممالک سے آئی ایم ایف کی دیکھیں روزانہ تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور چیزیں بڑھتی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں بڑھتی ہیں, لوگ تو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں ابھی تو یہ تو ان کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے, اور یہ بھی ان غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں بھیانک غلطی ہے جو کرنے جا رہے ہیں. اچھا, اس میں جو ڈیٹ آپ نے دی ہے 16 تاریخ کو آپ مطلب امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, 16 تاریخ کا لمبی ڈیٹ نہیں دی, اپنے حالات اس نے ہنگامی نہیں. دیکھیں یہ کاروبار ہے, ٹھیک ہے, ہنگامی ہے, لوگ متاثر ہو رہے ہیں. ہم نے اسی لیے دی ہے کہ ان کو ایک میسج دیے کہ بھائی آپ یہ ٹائم پیریڈ ہم نے ان کو دیے. دیکھیں ہم اکیلے نہیں ہوں گے, تمام پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ساتھ ہوں گے, تمام لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے, تمام کاروباری افراد ہمارے ساتھ ہوں گے, وہ خاندان جو براہ راست متاثر ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ پہلا اسٹیپ ہے نا, پھر دوسرا اس سے مشکل ہوگا, تیسرا اس سے مشکل تر ہوگا. یہ ریاست کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی وہ کرنے جا رہے ہیں. ہم تو ان کو یہ ٹائم اسی لیے دے رہے ہیں کہ وہ اس کا ازالہ کریں. سر یہاں پر اکرام میں خصوصی طور پر جو معیشت کے ذرائع ہیں, ایک ہے ہمارا ساحل ہے, وہاں پر ٹرالن کے ذریعے مچھیروں کا روزگار جو ہے وہ چھینا جا رہا ہے, اور دوسرا اہم تھا مسقط میں بھرتی کا سلسلہ, وہ بھی رکوا دیا گیا, یہاں سے لوگ اب نہیں جا سکتے. اب بارڈر کو بند کیا جا رہا ہے. کیا ریاست بلوچستان سے مفلس ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسیاں کس طرف عوام کو ریاست سے دور کر رہی ہیں؟ دیکھو میں سمجھتا ہوں یہ جو ساری غلطیاں ہیں نا, یہ جو رپورٹس جنہوں نے بنائی ہے نا, انہی کی غلطیوں کی وجہ سے. مسقط بھرتی بھی انہی کی غلطیوں سے رکا, حالانکہ مسقط کے لوگ بھرتی ہوئے, پھر جو ہے اس میں آرڈر ڈالا گیا کہ ان کی کلیئرنس نہیں ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ, جس کی وجہ سے وہ پابندی لگی اور وہ نہیں جا سکے. تو دیکھیں یہ تو ان کی غلطیوں پہ غلطیاں ہیں میں سمجھتا ہوں. ابھی جو جہاں کام کرنا چاہیے وہاں ان کا دھیان نہیں ہے. فرض کر ٹرالرنگ پہ اتنا شور ہے, اس کو آپ بند کر سکتے ہو, اس کو بند نہیں کر رہے. جہاں لوگوں کے روزگار متاثر ہو رہے ہیں, جہاں لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, وہاں آپ آ کے اس کو بند کر رہے ہیں. سر آخر میں آپ ریاست کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو پابندیاں کی گئی ہیں اس سے آسپیکٹ کیا ہے مستقبل میں یہاں کے لوگوں پر, اس کے مضر اثرات کیا ہو سکتے ہیں, آپ اپنے طریقے سے. دیکھیں ہم تو بڑی صاف اور سیدھی بات ہم نے کی ہے کہ آپ سوچیں کہ 50,000 گاڑیاں ہیں تو ان میں کتنے فیملیز براہ راست متاثر ہیں جو بے روزگار ہوں گے. اور یہ ان کی جتنی بھی پالیسیاں رہی ہیں اس دوران معاشی جو ناکام رہی ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی, جس نے ہر روز ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کیا, ہزاروں لوگوں کے حساب سے لوگوں کو بے روزگار کیا. معیشت روز بروز بیٹھتی گئی ہے. ڈالر کے مقابلے میں ابھی آپ دیکھیں 2 سال پہلے دیکھیں, 3 سال پہلے دیکھیں, 4 سال پہلے دیکھیں, آج دیکھیں, جس اسپیڈ سے آپ کی جو ویلیو ہے, کرنسی ویلیو ہے, وہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے نا, اس سے آپ کی جو ہے ایک وہ بنتی ہے, ایک پوزیشن بنتی ہے بین الاقوامی طور پر. تو آپ کہاں کھڑے ہو؟ دیکھیں درآمدات آپ کی رک گئی ہے. ہاں درآمدات آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, سامان پورٹ میں پہنچی ہے, لوگوں کو ایلسی آپ جاری نہیں کر رہے ہو. یہ صورتحال ہے. آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے, آپ کے پاس کرنسی نہیں ہے, کیونکہ سارا کاروبار فارن کرنسی پہ ہوتا ہے نا, آپ کے پاس ہے ہی نہیں. تو اس صورتحال میں دیکھیں ابھی تو پھر بھی سعودی عرب, یو اے ای, قطر اور چائنا نے مل کے ایک پیکیج دیا, ہمیں ایک سپورٹ ملی, اور ان کے کہنے پہ, تمام ان ہمارے دوست ممالک کے کہنے پہ آئی ایم ایف نے پھر ہمیں ریلیف دی. لیکن آپ کب تک ریلیفوں پہ زندہ رہو گے نا؟ آپ کو اپنی معیشت درست کرنی ہوگی نا. آپ ایران سے معیشت درست کریں
آپ ایران سے تیل لیں, آپ ایران سے گیس لیں, آپ ایران سے دیگر معاہدے کریں, کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ کو جو چیز سستی پڑتی ہے وہ کریں. آپ اپنے قریبی ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کریں. آپ نے جو سیکیورٹی کے جتنے اخراجات بڑھائے نا, آپ ان کو اس وقت کم کریں گے کہ آپ کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر ریلیشنز ہوں گے اور ایک پرامن ماحول ہوگا. کاروبار کے لیے پرامن ماحول انتہائی ضروری ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان پہلے ہی سے جل رہا ہے, پہلے ہی سے مشرف کی جو آگ ہے بلوچستان میں لگائی ہوئی ہے امن و امان کی, وہ ابھی تک اپنی پوری توانائی کے ساتھ موجود ہے. ان معاملات کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور معاملات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سر آخری سوال ہے, بعد ایک پریس کانفرنس لیتے ہیں. یہ ریلیونٹ ہے, ریلیونٹ ہے. انتخابات نومبر اصل بچا الیکشن کمیشن گوشی کہ ماں حلقہ بندیاں مکمل کریں. اسی معنی ہے کہ الیکشن کمیشن گوشی کے مطابق آئیے ابتدا نومبر چرند شروع بھی پروسیس. ٹھیک ہے سر, بات پروڈکشن سے ہمارے